ایران کے نئے صدر ابراہیم رئیسی ایک سابق چیف جسٹس ہونے کے باوجود امریکی پابندیوں کا شکار ہیں اور انہیں ایک سخت گیر شیعہ رہنما سمجھا جاتا ہے، جن کی صدارتی الیکشن میں کامیابی نے مغرب میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ آخر ابراہیم رئیسی کی شخصیت میں ایسا کیا ہے کہ جس سے ان کے حریف اس قدر خائف ہیں؟ عالمی امور پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کار آصف شاہد کے مطابق دراصل ایران میں اصلاح پسندوں اور قدامت پسندوں کے مابین انتظامی اختیارات اور قانون سازی کے اختیارات کے لیے ہونے والی کشمکش اس الیکشن میں قدامت پسندوں کے مکمل کنٹرول پر منتج ہوئی ہے، جس سے ایران کے اندر اور باہر بے چینی پائی جاتی ہے۔ ایران میں طاقت کی کشمکش کے اس دور میں سابق صدر محمد خاتمی کی اصلاح پسند حکومت نے بڑے بڑے وعدے کیے، لیکن عملی طور پر زیادہ کچھ نہیں کر پائی تھی۔ صدر خاتمی نے ایرانی معاشرے میں ثقافتی گھٹن کو قدرے کم کیا تھا، لیکن ان کی حکومت کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ان کی یہ کامیابی بھی رول بیک ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے سن 2005 میں احمدی نژاد کی صدارتی الیکشن میں کامیابی کے ساتھ قدامت پسندوں نے ایران کو دوبارہ انقلابی راستے پر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن دوسری مدت صدارت میں احمدی نژاد کی ایرانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی لڑائی شروع ہو گئی اور متنازع الیکشن کے نتیجے میں ایرانی عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ دراصل سن 2013 میں صدر روحانی کا اقتدار میں آنا اصلاح پسندوں اور ریاستی طاقتوں کے اتحاد کا نتیجہ تھا، جس کی سرپرستی سابق صدر علی اکبر ہاشمی رفسنجانی نے کی تھی۔ سن 2013 میں اقتدار لینے کے بعد صدر روحانی کی حکومت نے پچھلی اصلاح پسند حکومتوں کی طرح بڑے بڑے وعدے کیے، لیکن عملی طور پر زیادہ کچھ کر نہیں پائے، اور یوں کے دور میں درمیانے طبقات معاشی طور پر زیادہ متاثر ہوئے۔ ان کے دور میں لگنے والی امریکی پابندیوں کے ساتھ ساتھ بری گورننس نے ایرانیوں کا یہ حال کر دیا کہ تیل کی قیمتیں بڑھنے پر نومبر سن 2019 میں پرتشدد مظاہرے ہوئے اور نیم فوجی دستوں نے مظاہرین پر گولیاں چلائیں، جس کے نتیجے میں 1,500 افراد کے مرنے کی رپورٹس منظر عام پر آئیں۔ ان واقعات کے بعد ابراہیم رئیسی کا صدر بننا ایران کے قدامت پسندوں کی نہ صرف بڑی فتح لگتا ہے، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اصلاح پسند اب پہلے جیسی مزاحمت کے قابل بھی نہیں رہے۔ یہی وہ خدشہ ہے جس پر ایران کے اندر اور باہر بے چینی پائی جاتی ہے۔ ایران کے صدارتی انتخابات میں اس بار قدامت پسندوں کا زور ابتدائی نامزدگیوں سے ہی ظاہر ہو گیا تھا، جب ایرانی پاسداران انقلاب کے ریٹائرڈ کمانڈروں کی نمایاں تعداد سامنے آئی تھی۔ شورا نگہبان نے بھی اس بار اصلاح پسندوں کو الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کو ڈھکا چھپا نہیں رکھا، لیکن اصلاح پسندوں کو نااہل قرار دیتے ہوئے پاسداران انقلاب کے امیدوار بھی نااہل قرار دیے گئے، تاکہ تنقید کرنے والوں کو جواب دینے کا راستہ رکھا جا سکے۔ پاسداران انقلاب کے امیدوار نااہل ہوئے یا پھر ابراہیم رئیسی کے حق میں دستبردار، لیکن پولنگ سے پہلے ہی واضح ہو گیا تھا کہ ابراہیم رئیسی اگلے صدر بننے والے ہیں۔ تاہم اس الیکشن میں ٹرن آؤٹ 49% سے کم رہا اور یوں عوام نے من پسند نتائج والے اس الیکشن میں عدم دلچسپی ظاہر کی۔ اس سے پہلے ایران کے صدارتی انتخابات میں ٹرن آؤٹ 60% سے زیادہ اور 77% تک رہنے کا ریکارڈ موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر کے قریبی ساتھی تصور کیے جانے والے ابراہیم رئیسی کون ہیں اور ان کی ایران کے مستقبل کے منظرنامے میں کیا اہمیت ہے؟ اس سوال کا جواب مغربی دنیا میں پائی جانے والی بے چینی کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ یاد رہے کہ سن 1979 کے انقلاب سے 4 سال پہلے 15 سالہ رئیسی نے اپنے آبائی شہر مشہد سے قم کا سفر کیا اور وہاں کے مشہور مدرسے میں داخلہ لیا۔ سن 1981 میں ابراہیم رئیسی نے تعلیم چھوڑ کر ایرانی دارالحکومت کے نواحی قصبے قرج کا پروسیکیوٹر بننے کا فیصلہ کیا۔ 10 سال سے بھی کم عرصے میں ابراہیم رئیسی ایرانی عدلیہ میں اہم عہدوں پر ترقی پاتے چلے گئے اور ایران کی اس سیاسی اور عدالتی کمیٹی کے رکن بن گئے جو موت کمیٹی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کمیٹی نے سن 1988 میں سیاسی قیدیوں کو پھانسی کی سزائیں دی۔ پھانسی پانے والوں میں زیادہ تر بائیں بازو کے کارکنان اور منحرف گروپ مجاہدین خلق کے ارکان تھے۔ انسانی حقوق کے گروپوں کا اندازہ ہے کہ تب ایران میں قریباً 5,000 افراد کو پھانسی دی گئی تھی، جبکہ مجاہدین خلق یہ تعداد 30,000 بتاتی ہے۔ ان پھانسیوں کے وقت ابراہیم رئیسی ایران کے چیف پروسیکیوٹر تھے۔ سن 2019 میں امریکہ نے ابراہیم پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے ان پر پابندیاں عائد کر دی۔ اسی لیے عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اب مطالبہ کیا ہے کہ رئیسی کے خلاف انسانیت کے خلاف جرائم کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ابراہیم رئیسی کے بارے میں عام خیال ہے کہ وہ ایران کے موجودہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے عقیدت مند ہیں اور ان کا ہر حکم بجا لاتے ہیں، لیکن ابراہیم ایک زمانے میں سپریم لیڈر کے بیانات پر تنقید بھی کرتے رہے۔ تاہم ابراہیم کی قسمت ان کا ساتھ دیتی رہی اور ایرانی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں ملک کا صدر بنانے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر ملک کے صدر کو تابع فرما دیکھنا پسند کرتے ہیں، اسی لیے اصلاح پسند صدر ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا۔ احمدی نژاد کو بھی ایرانی اسٹیبلشمنٹ نے صدر بنوایا تھا اور ان کے بارے میں خیال تھا کہ وہ تابع فرمان رہیں گے۔
لیکن انہوں نے دوسری مدت صدارت میں نافرمانی شروع کر دی۔ احمدی نژاد کا تجربہ سپریم لیڈر کے لیے ایک تلخیات بن گیا۔ اسی بنا پر سپریم لیڈر کی ٹیم نے ایسا فرد تلاش کرنا شروع کیا جس میں نافرمانی کے جراثیم صفر ہوں اور وہ عوام میں بھی منفی تاثر نہ رکھتا ہو۔ یوں نظر انتخاب ابراہیم رئیسی پر ٹک گئے۔ یوں سن 2019 میں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی نے ابراہیم رئیسی کو ملک کا چیف جسٹس نامزد کر دیا۔ ابراہیم رئیسی نے بحیثیت چیف جسٹس خود کو میڈیا کی آزادی کا حامی اور سماجی نیٹ ورکس کی بندش کا مخالف بنا کر پیش کیا اور نوجوان طبقے میں ساکھ بہتر بنانے کی کوشش کی۔ حالیہ صدارتی انتخابات میں ایرانی اسٹیبلشمنٹ نے اصلاح پسندوں کو نااہل کر کے میدان سے باہر کر دیا اور یوں ابراہیم رئیسی کی صدارت کے راستے کے تمام کانٹے چن دیے۔ یوں وہ صدر بن گئے۔ ابراہیم رئیسی بذات خود معتدل مزاج اور خوش گفتار ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ ان کی پالیسیاں پس پردہ بیٹھے سخت گیر اور قدامت پسند ہی بنائیں گے۔ چنانچہ مغربی دنیا کا ابراہیم رئیسی کے اقتدار سے خائف ہونا بنتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔